بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوالات کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ جو سوال پوچھے گئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یعنی بندہ فوت ہو جائے تو اس کا جو قرض ہے وہ کون دے گا؟ بندے کے مرنے کے بعد اس کا جو قرض ہے وہ کون دے گا؟ دیکھیے، زندگی کے اندر جو بندہ زندہ ہوتا ہے، حیات میں ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو مال اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ جیسے اس کو خرچ کرے، جس طریقے سے وہ خرچ کرنا چاہے، جس کو دینا چاہے، کسی سے روکنا چاہے، جہاں مرضی ان کو خرچ کرے، اس کا مال ہے، اس کا مالک ہے، جیسے اس کو چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بندہ مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو فوت ہونے کے بعد اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ 4 حق اس کے مال سے متعلق ہو جائیں گے۔ پہلا حق اس کے مال کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی مال ہے اس میں سے اس کے تجہیز و تکفین کے مراحل ادا کیے جائیں گے، یعنی اس کا کفن اسی کے مال سے لیا جائے گا، اس کے دفن کا تمام انتظام، نہانے کا انتظام، اسی کے ساتھ جو بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ اس کے مال سے ادا کی جائیں گی۔ قبر کی کھدائی سے دفن تک، یعنی کہ نہانے سے لے کر کفن، دفن اور یعنی کہ قبر تک کہ جتنے بھی مراحل ہیں، ان میں جو خرچ ہوگا مردے کی ذات کے اوپر وہ اس کے مال سے ہوگا۔ یعنی کہ پہلا کام کیا کرنا ہے، اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا تمام انتظام انصرام اس کے مال سے کیا جائے گا۔ جب یہ کر لیں گے، ان کے کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے جو مال بچا ہے اس کے جتنے بھی قرض خواہ ہیں، جس کا اس نے قرض جہاں سے اس نے قرض لیا ہوا ہے، جس کے پیسے اس نے دینے ہیں، تو کفن دفن سے بچنے کے بعد جو پیسے بچیں گے اس سے اس کا جو قرضہ ہے وہ ادا کریں گے۔ مرنے والا کا قرض اس کے مال سے دیں گے۔ یعنی آپ جو پوچھا ہے کہ قرض کون دے گا، اس کے مال سے دیا جائے گا۔ جو مر رہا ہے، جو فوت ہو چکا ہے، اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد یعنی اگر وہ بینک بیلنس ہے، کوئی پیسے وغیرہ ہیں، وہ بھی شامل کیے جائیں گے۔ اسی طرح اس کی جائیداد ہے، گھر ہیں، پلاٹ وغیرہ، دکانیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں گے۔ تو اس تمام میں سے اس کا جو قرض ہے اس کے تمام مال سے ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے جو مال بچتا ہے، پھر دیکھیں گے کیا اس نے کوئی وصیت کی ہے۔ اس نے کہا کہ جناب میرے مرنے کے بعد تم میری طرف سے حج کر دینا، میری طرف سے عمرہ کرنا، یا کسی کو کرا دینا، یا میری طرف سے حج بدل کرا دینا ہے، میں نے صدقات واجبہ دینے ہیں وہ دے دینے ہیں، یا اس نے کہا کہ کسی مدرسے میں دے دینا، فلاں مسجد میں دے دینا، فلاں مدرسے میں دے دینا، فلاں شخص کو دے دینا، کسی غریب کو دے دینا، فلاں چیز کا اگر کوئی اس نے وصیت کی ہے تو اس کے کل مال جو بچا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد جو بچا ہے اس میں سے 1/3 مال کو نکال کر اس کی جو وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ وصیت پوری کرنے کے بعد پھر جو مال بچے گا اس کو جو ورثاء ہیں ان کو شریعت کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارا حال بھی یہ ہے کہ وہ جو قرض دار ہیں وہ تو تلاش کرتے ہیں ہم قرضہ کیسے، ہمارا قرض کون چکائے گا۔ مرنے والا تو مر گیا، وہ کہتا ہے کہ فلاں دے گا، وہ بڑا بیٹا دے گا، وہ کہتا ہے چھوٹا بیٹا دے گا، وہ کہتا ہے فلاں دے گا۔ لیکن شریعت نے یہ جو اصول رکھے ہیں یہ تقسیم سے پہلے یہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ قرض کی ادائیگی کا ہے۔ اس کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ فلاں دے گا فلاں دے گا۔ جب کوئی تقسیم ہو جائے گا تو پھر تو کوئی